خلیج عدن کی تلاطم خیز لہروں پر گہری تاریکی اتری ہوئی تھی۔ پاک بحریہ کے دو جہاز حیرت گالی دورے پر جی ہوتی جا رہے تھے اور ان لہروں میں رواں دواں تھے۔ منزل اب زیادہ دور نہیں تھی۔ دونوں جہازوں میں سے ایک ہیلی کاپٹر بردار جہاز تھا۔ اس جہاز کے ایک مخصوص حصے سے چھوٹے ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری اور کم بلندی پر رہتے ہوئے تیز سے ایک جانب اڑنے لگا۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کے ساتھ اپنے مخصوص سیاہ لباس میں نعمان پاشا المعروف اناڑی تھا۔ سیاہ تاریکی کا سبب گہرے بادل تھے۔ دور کہیں بجلی چمک رہی تھی جس سے پل بھر کے لیے آسمان کے سیاہ کنارے چمک اٹھتے۔ گہری سیاہ تاریکی میں ماہر پائلٹ صرف آلات پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ یہ خاموش سفر تقریباً 20 منٹ جاری رہا۔ آخری چند منٹ میں پائلٹ نے بلندی بڑھائی۔ ہیڈ فون پر پائلٹ کی آواز ابھری، آپ کا ڈراپنگ پوائنٹ آ گیا، بلندی 2400 فٹ، باہر کا درجہ حرارت 32 ڈگری، ہوا کا رخ موافق ہے، آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے۔ اوکے، اناڑی کی توانا آواز ابھری۔ اس نے ٹانگ سے بندھا ہوا اپنا مخصوص تھیلا ٹٹولا۔ کمر پر پیراشوٹ تھا اور سینے پر ایمرجنسی پیراشوٹ بندھا ہوا تھا، اس لیے اس نے تھیلا ٹانگ سے باندھ لیا۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کر کے الٹی گنتی گننا شروع کر دی۔ آخری چند سیکنڈ میں اناڑی نے ہیڈ فون اتار کر نشست پر رکھا، ہاتھ کے اشارے سے پائلٹ کو خداحافظ کہا اور ہیلی کاپٹر کا سلائیڈنگ ڈور کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ گہرے اندھیرے کو چیرتا ہوا نیچے گر رہا تھا، اس کی آنکھوں پر مخصوص ڈوری سے منسلک نائٹ ویژن گاگلز سے۔ ہیلی کاپٹر نے دوبارہ بلندی کم کی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اناڑی نے پیراشوٹ کھول لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ متوازن ہو گیا۔ ہوا کا رخ مواقف تھا اور اسے مطلوبہ سمت لے جا رہا تھا۔ نائٹ ویژن گلاسز کے سبب سنہری مائل نظر آنے والے سمندر میں ایک وسیع اور عریض دبا سا نظر آنے لگا جو تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس سیاہ دبا خلیج عدن کے کنارے واقع جبوتی کا سب سے بڑا جزیرہ ارنگا تھا۔ پیراشوٹ کی بلندی کم ہوتے ہی جزیرے کے حدوحال مزید نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ وسیع ساحلی پٹی پر تاڑ اور ناریل کے درخت نظر آنے لگے۔ اناڑی نے کلائی پر مخصوص بندی گڑی پر نظر ڈالی۔ ایرو کا سبز نشان اسپاک کر رہا تھا اور اس کی اسپاکنگ مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اناڑی نے نرم ساحلی ریت پر بڑے اطمینان سے لینڈنگ کی۔ وہ بھی پیراشوٹ سمیٹ ہی رہا تھا کہ درختوں کے عقب سے دو ہیولے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ گلاک پر ہاتھ رکھے اناڑی نے گڑی پر نظر ڈالی۔ ایرو کے نشانات کے ساتھ 8 میٹر لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اناڑی نے نظروں سے فاصلہ ناپا۔ آنے والے دوست تھے۔ قریب آنے پر ہیولوں کے نقوش واضح ہو گئے۔ دونوں ہی قدرے چھوٹے قد اور مختصر جسامت کے مالک تھے۔ ایک کے ہاتھ میں اور دوسرے کے کندھے پر مختصر نال کی رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ نقوش مزید واضح ہوئے۔ دونوں ہی مشرق بعید کے باشندے لگتے تھے۔ لکیر کی مانند نظر آنے والی آنکھیں، چینی ناک، ایک نوجوان اور دوسرا 40 سے اوپر کا تھا۔ 40 سے اوپر کا قدم بڑھا کر اناڑی کے نزدیک آیا۔ اوٹکا پر خوش آمدید، تمہارا میزبان فانگ حاضر ہے۔ اناڑی نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھاما۔ تمہیں اپنا منتظر پا کر میں خاصا اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ اس دوران اناڑی نے اس کی کلائی پر بندھی ہوئی اپنی جیسی مخصوص گھڑی دیکھ لی۔ یہ میری ذمہ داری تھی اور جاننے والے جانتے ہیں کہ فانگ ذمہ داری کس طرح نبھاتا ہے۔ اس دوران فانگ کا ساتھی رائفل تھا میں اطراف سے چوکس نظر آ رہا تھا۔ اناڑی نے پیراشوٹ سمیٹ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مخصوص قسم کی گاڑی میں تھے۔ غیر آرام دہ نشستوں کے ساتھ یہ گاڑی ہر طرف سے اوپن تھی۔ اناڑی جانتا تھا کہ اس قسم کی گاڑیاں پہاڑی اور نیم دلدلی جنگلاتی آف روڈ کے لیے بطور خاص تیار کی گئی ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے فانگ نے اپنی رائفل اناڑی کو تھمائی۔ ہر پل چوکس رہنا ہماری حیات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اناڑی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹھنڈا لوہا سنبھال لیا۔ نوجوان عقبی نشست پر بیٹھنے کی بجائے سر کے اوپر سے گزر والے پائپ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رائفل اس نے اس طرح کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی کہ ٹریگر پر انگلی تھی اور رائفل کا رخ سامنے کی طرف تھا۔ اس کی چندی چندی نگاہیں اطراف میں گردش کر رہی تھی۔ بنا ہیڈ لائٹس آن کیے فانگ نے گاڑی آگے بڑھائی اور اناڑی نے بھی رائفل سیدھی کر لی۔ نائٹ ویژن گلاسز کے سبب وہ دور تک دیکھ سکتے تھے۔ ہوا بادلوں کو اکٹھا کر کے جیسے ان کے سروں پر لے آئی تھی۔ بادل اب ان کے اوپر ہی گرج رہے تھے۔ تیز بارش کسی لمحے بھی شروع ہو سکتی تھی۔ گاڑی ابھی ہموار ساحلی پٹی پر تھی جس کی سہولت کو غنیمت جانتے ہوئے اناڑی نے پوچھا، تم ضرورت سے زیادہ محتاط ہو؟ یہ میری آمد کے اثرات ہے یا کوئی اور ارادہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک تڑاکے کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اناڑی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے فانگ نے گاڑی روکتے ہوئے اپنے ساتھی سے چینی زبان میں کہا۔ نوجوان ساتھی نے رائفل لے کر ہاتھ ہٹایا اور عقبی نشست کے نیچے سے ایک کینوس کا بیگ نکال لیا۔ فانگ اناڑی کی طرف متوجہ ہوا، تمہاری آمد غیر معمولی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جزیرہ قانون کی برائے نام گرفت کے سبب اسمگلر اور جرائم پیشہ گروپس کی جنت کہلاتا ہے۔ میرے کچھ جان لیوا دوست ہیں جو میری طاق میں رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فانگ بظاہر مسکرایا مگر اناڑی کو لگا جیسے کسی بھیڑیے نے دانت نکوسے ہوں۔ اس دوران مہارت اور چابک دستی سے فانگ کے ساتھی نے باریک مگر مضبوط ریکسین کی چھت گاڑی پر پھیلانا شروع کر دی۔ مکمل چھت فکس ہونے تک وہ بری طرح بھیگ گئے تھے۔ کلاک محفوظ تھا۔ اناڑی نے چائنا رائفل کو بارش کے پانی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ گرم مرطوب خطہ ہونے کے سبب بارش کوفت یا سردی کا باعث نہیں بنی۔ اناڑی نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ گاڑی دوبارہ سے رواں دواں ہو رہی تھی۔ سامنے بارش کی چادر سی تن گئی تھی۔ ہیڈ لائٹس آن کرنا ناگزیر تھا۔
فانگ نے مجبوراً ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک پہاڑی کے گرد لپٹے ناہموار ٹریک پر تھی۔ ٹریکسین کی چھت کے سبب وہ بارش سے کسی حد تک محفوظ ہو چکے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بلند ہوتا ٹریک دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ مسلسل جھٹکوں کے سبب اناڑی نے سہارے کے لیے پائپ تھام لیا تھا۔ دوسرے حال میں رائفل کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ فانگ بڑی مشاقت سے اس دشوار گزار ٹریک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ رہ رہ کر بجلی چمکتی اور اطراف پل بھر کے لیے روشن ہو جاتے۔ ان لمحوں میں اناڑی نے دیکھا کہ پہاڑی سبزے سے ڈکی ہوئی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے بلی سے قدرے بڑی جسامت کا بلی ہی کے خاندان کا ایک جانور بھی دیکھا۔ یقیناً یہ جنگلی حیات اور قدرتی خوبصورتی کا ایک نمائندہ تھا اور یہ بے حد ڈراؤنا منظر بھی پیش کر رہا تھا۔ پہاڑی کی بلندی سے پستی کا سفر شروع ہوا ہی تھا کہ اچانک خاص قسم کی گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ یہ دھچکا اس قدر شدید تھا کہ اناڑی کے ہاتھ کی گرفت پائپ سے ختم ہو گئی۔ وہ اڑتا ہوا فرنٹ کی طرف باہر جا گرا۔ شکر کا مقام تھا کہ اس قسم کی گاڑی میں فرنٹ اسکرین نہیں ہوتی، ورنہ تصادم جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ آسمان پر کڑکتی بجلی لمحے بھر کے لیے اناڑی کو اپنی ٹانگوں کے درمیان نظر آئی۔ اسی لمحاتی وقفے میں اس نے یہ حیرت انگیز منظر بھی دیکھا کہ ان کی گاڑی ایک فولادی رسی سے الجھی ہوئی ہے اور بے ڈنگے انداز میں الٹی لٹک گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اناڑی کو کسی زبردست قسم کی گڑبڑ کا اندازہ ہوا۔ کوئی یقیناً ان کی گات میں تھا۔ راستے میں بچھائی گئی فولادی رسی اچانک ہی تان کر انہیں بڑے جان لیوا طریقے سے روکا گیا تھا۔ گرتے ہی تربیت کے زیر اثر اناڑی نے جسم کو سکیڑا اور کلابازی کھائی۔ اگلے ہی پل اسے لگا جیسے اس کی کمر میں درجنوں نیزے اتر گئی ہوں۔ اسی وقت اس پر ٹارچ کی لائٹ چمکی۔ بے اختیار اس نے رائفل سیدھی کرنا چاہی مگر جھٹکا لے کر رہ گیا۔ بڑی سی کانٹے دار جاڑی میں اس کا ہاتھ الجھ کر رہ گیا۔ پشت میں چبھنے والے کانٹے بھی اسی جاڑی کے تھے۔ للکارتی ہوئی ایک بلند آواز ابھری، حرکت کی تو مارے جاؤ گے، ہاتھ سر کے پیچھے باندھ لو۔ انداز میں دہشت نمایاں تھی۔ انگریزی زبان اور مخصوص لہجے پر اناڑی غور کر رہا تھا کہ ٹارچ کا دائرہ اس پر آ رکا۔ تیز روشنی ناقابل برداشت تھی، مجبوراً اسے آنکھیں میچنا پڑی۔ ایک وحشیانہ جھٹکے کے ساتھ رائفل اس کے ہاتھ سے چھین لی گئی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے اناڑی کو بے بسی کا احساس ہوا۔ ایک اور ٹارچ بردار نزدیک آیا۔ اناڑی نے آنکھوں کی درد سے جھانکا۔ رائفل کے اوپر ہی طاقتور ٹارچ نصب تھی۔ قریب آنے والے دوسرے افراد کی ٹھوس آواز بلند ہوئی۔ یہ کون سور؟ میں اس نے ناقابل اشاعت الفاظ کے ساتھ ان کا تعارف کرایا۔ وہاں وہ بری طرح سے چونکا بھی تھا۔ بد کلامی کرنے والے نے ہندی میں اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ روشنی قریب تر آئی۔ اپنے ہی خطے کا ہے، افغانی یا پاکستانی ہو سکتا ہے، اسے بھی لے چلو، ٹھوس آواز والے نے کہا۔ اس دوران میں مراوڑی زبان میں کسی نے کچھ کہا۔ اناڑی کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں چھاپنے والوں کی تعداد کسی صورت بھی نصف درجن سے کم نہیں۔ اسے بے دردی سے کانٹوں بری جاڑی سے کھینچ کر نکالا گیا۔ رائفل جپٹ لینے کے بعد غالباً اسے نہتہ ہی سمجھ لیا گیا تھا، اس سبب اس کی مزید تلاشی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ایک لہیم شہیم شخص اناڑی کے بازو عقب کی طرف مڑوڑ رہا تھا۔ آنکھوں سے براہ راست روشنی ہٹنے کے سبب اناڑی کی دیکھنے کی صلاحیت لوٹ آئی۔ کئی ٹارچوں کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کے میزبان پر بے حد کڑا وقت تھا۔ فانگ کا نوجوان ساتھی پیٹ کے بل گرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھے جا رہے تھے۔ اس کی ایک ٹانگ غیر فطری انداز میں مڑ گئی تھی جو یقیناً ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی درد میں ڈوبی ڈوبی کر راہیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ فانگ کو عقب سے ایک شخص نے جکڑا ہوا تھا۔ سامنے سے دوسرا شخص بد کلامی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گونسے برسا رہا تھا۔ گونسے مارنے والے شخص کے انداز میں بے حد غیظ و غضب تھا۔ فانگ کے منہ سے خون ابل پڑا اور چہرے کا نقشہ بگڑ گیا، مگر اس کے منہ سے کوئی تکلیف دہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پل سے بھی کم وقت میں اناڑی نے صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ اسی نصف پل میں اس نے حملہ آوروں کی پوزیشن بھی دیکھ لی۔ ایک نے اسے جکڑا ہوا تھا، دو فانگ اور اس کے ساتھی کو بے بس کیے ہوئے تھے۔ چھٹا انہی کی گاڑی جیسی دو گاڑیوں کے درمیان رائفل تانے کھڑا تھا۔ اسی کی رائفل پر نصب ٹارچ کی روشنی میں یہ منظر نظر آ رہا تھا، ورنہ باقی رائفل برداروں نے رائفلیں کندھوں سے لٹکا رہی تھی اور ٹارچیں روشن تھی۔ ان کے رخ نیچے کی طرف تھے۔ لہیم شہیم شخص پورا زور لگا کر اناڑی کے بازو مروڑ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اناڑی کس لیول کا کھلاڑی ہے۔ گلاک تک رسائی ہوتے ہی وہ ان سب حملہ آوروں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اناڑی کے ہاتھ عقب میں کسی بندھن سے جکڑے جاتے، جسم میں اٹھتی ہوئی زہریلی ٹیسوں کو دباتے ہوئے اناڑی حرکت میں آ گیا۔ لہیم شہیم شخص کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اناڑی برق کے مانند لہرایا، ہچکولا سا لے کر اس نے چشم زدن میں لہیم شہید شخص کو کندھے کے اوپر سے گھما کر اپنے سامنے پشت کے بل مار گرایا۔ اس تیز تر حرکت کے ساتھ گلاک اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ گاڑیوں کے سامنے رائفل تانے شخص کی پیشانی کے عین درمیان سراخ ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی روشنی کے اینگل بھی تمام تر زمین کی طرف ہو گئے۔ بادلوں کی گرج نے گولی کی آواز کو دبا لیا۔ اناڑی کے پاؤں کی زبردست ٹھوکر اپنے قدموں میں پڑے لہیم شہیم شخص کے سر پر لگی۔ وہ بساہتا چیختے ہوئے مرغے بسمل بن گیا۔ گلاک کا رخ فائرنگ پر گونسے برسانے والے کی طرف ہوا، مگر وہ ناقابل یقین پھرتی کے ساتھ اچھل کر نیم تاریک گوشے میں گرا۔ یہاں ڈھلوان تھی، پل بھر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اناڑی نے رخ بدلا۔ دوسری گولی فانگ کو جکڑنے والے کی پیشانی میں لگی۔ گرفت سے آزاد ہوتے ہی فانگ قریب گری رائفل پر جپٹ پڑا۔
अनाड़ी ने फांग के नौजवान साथी को छोड़कर राइफल सीधी करते 2 हमलावरों को भी छेड़ डाला। इस वक्त फांग की राइफल गरजी। इसका निशाना तारिक गोशे की तरफ भागने वाला हमलावर था। अंधेरे में चिंगारियां सी छूट रही थी। अपने कदमों में तड़पते लहीम शहीन शख्स के सर में गोली उतारते हुए अनाड़ी ने फौरन एक चट्टान की ओर ली। फरार होने वाला हमलावर के पास हथियार यकीनी था। वो पलटकर वार करता तो बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। फांग बुरी तरह चिंगारते हुए दीवानावार गोलियां बरसा रहा था और मुंह से इसके साथ नाजायज रिश्ते जोड़ते हुए इसे ललकार रहा था, मगर दूसरी जानिब खामोशी छाई हुई थी। हमलावर या तो घात लगाए हुए था या फिर हालात को बांपते हुए राह फरार इख्तियार कर चुका था। बाजी पलटती तो इसने साफ देख ली थी। अगले चंद लम्हों में अनाड़ी को अंदाजा हो गया कि हमलावर फरार हो गया है, वरना जिस तरह फांग जोशो होश खो बैठा था, हमलावर आसान शिकार साबित होता। फांग के नौजवान साथी की तरफ बढ़ते हुए अनाड़ी ने चिल्लाकर कहा, अपनी तवानाई बचाओ, इस पल तुम एक आसान टारगेट भी हो। बात फांग की समझ में आ गई। इसने फौरन एक और ले ली। इस वक्त अनाड़ी एक लकड़ी के शेड नुमा कमरे में ब्राई नाम लिबास में मसाई टेबल पर ऊंधे मुंह लेटा था। इसके जिस्म में पेवस्त कांटे निकाल दिए गए थे। एक फरबा अंदाम चीनी ने याद उधेड़ उम्र की औरत बड़ी नरमी के साथ लकड़ी के एक प्याले नुमा बर्तन से सब्ज रंग का लेसदार मादा निकालकर अनाड़ी के जख्मों पर लगा रही थी। ठंडक के एहसास के साथ अनाड़ी ने आंखें मूंद ली। सामने एक बड़ी सी खिड़की से बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। ये शेड नुमा कमरा पहाड़ों की बुलंदी पर था। रात की बारिश के बाद निखरा हुआ दिन निकल आया था और सब्जे में ओझल पहाड़ी चश्मे का एक हिस्सा नजर आ रहा था। कमरे की छत पे नस्ब पंखे की मध्यम हवा ठंडक के एहसास को मजीद बढ़ा रही थी। औरत के हाथों की जुम्बश भी सुकून आवर थी। अनाड़ी धीरे धीरे नींद की वादी में उतर गया। दोबारा आँख खुली तो इसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। नीम ख्वाबेदगी के आलम में इसने फांग की आवाज़ सुनी। फांग चीनी ज़बान में बात कर रहा था। जवाब में एक नस्वानी आवाज़ भी सुनाई दी। अनाड़ी के हवास मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुके थे। नस्वानी आवाज़ उसी मसीहा की थी जिसने बड़ी महारत से इसके जिस्म में टूटने वाले कांटे निकाले थे और जादू असर वाले सब्ज रंग के मादे से इसके जख्मों को डांपा था। अनाड़ी ने महसूस किया कि जिस्म में तेज़ दौड़ने वाला खून अब हासा मध्यम हो गया था। इसने कयास किया कि होने वाली गुफ्तगू इसी के बारे में है। अनाड़ी के जिस्म ने हरकत की तो इस मसीहा तिमारदार फौरन इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। इसकी नर्म आवाज़ उभरी, तुम्हें चंद घंटे और इसी तरह गुजारने हैं, फिर तुम मर्जी से करवट ले पाओगे। इस दफ़ा वो टूटी फूटी अंग्रेजी में गोया हुई। अनाड़ी ने सीधा होने का इरादा मुलतवी कर दिया। फिर इसकी निगाहों के अहाते में फांग का पट्टियों में जकड़ा चेहरा नजर आ गया। वो अनाड़ी के पास ही झुक आया था। यकीनन तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे होगे। तुम्हारी इस तकलीफ का बदला लिया जाएगा। फांग की मुलायम आवाज़ आखिरी फिक्रे के साथ ही पथरीली हो गई। अनाड़ी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैं तो समझा था कि हमारा पलड़ा भारी है। 5 बंदे हमने गिराए। फांग ने इसकी बात काटी। 5 महज गिनती में आते हैं। जो भाग गया वही आम था। बदला इसी से चुकाना है। इसके भागने में खुशकिस्मती का अमल दखल था, नहीं तो मेरा अव्वलीन निशाना वही था। अनाड़ी ने तासुफ का इजहार किया। फांग ने बड़ी नरमी से अनाड़ी के बालों को छुआ। इसकी चुंदी आंखों में एहसानमंदी का तासुर नुमाया था कि अनाड़ी को आंखें चुराना पड़ी। फांग की आवाज़ धीरे से इसके कानों में बढ़ी। तुम्हें देखते ही अंदाज़ा हो गया तुम हास हो, और पहली दफ़ा मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ है। अनाड़ी ने चौंक कर दोबारा फांग की तरफ देखा। आंखों के गोशों से अंदाज़ा हुआ कि फांग मुस्कुराया था। इसकी आवाज़ मजीद मध्यम होगी। तुम हास नहीं, हासुल हास हो। अनाड़ी धीरे से हंसा और बोला, कौन थे वो लोग? फांग जहाँ दीदा बंदा था। इस फौरन महसूस हो गया कि इसका मेहमान अपनी ज़ात के हवाले से खोज पसंद नहीं करता। तवील सांस खारिज करते हुए फांग ने पथरीली सी आवाज़ में बात करते हुए कहा, खातून तीमारदार इस दौरान कमरे से निकल गई थी। फांग की आवाज़ फिर उभरी। मैंने कुछ जानलेवा दोस्तों का जिक्र इब्तिदा में किया था। वो इन्हीं में से एक था, मेरा सबसे बड़ा हरीफ, और हम दोनों हमेशा एक दूसरे की ताक में रहते हैं। वही कमबख्त भागने में कामयाब हुआ है, नई जिंदगी ली है। अनाड़ी ने इसकी बात काटी। वो गात लगाए हुए है। तुम्हारी नकल और हरकत गैर महफूज है। मेरा ख्याल है तुम्हें दाखिली सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, मैं इस काम पर तवज्जो कर रहा हूँ। यकीनन कोई हाथ बंदा तोड़ा गया है। कमबख्त ने बड़ा पक्का हाथ मारा है जो तुम्हारी। ये कहते हुए फांग ने तेजी से लब भींच लिए। न चाहते हुए भी गुफ्तगू इस रुख पर जा रही थी जो इसके मेहमान को पसंद नहीं थी। इसी वक्त कदमों की आवाज़ उभरी। गालिबन खातून तीमारदार वापस आ गई थी। वो दोनों खामोश हो गए। खातून ने एक ट्रे सामने लकड़ी की मेज़ पर रखी। ट्रे से इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। अनाड़ी सीधा होकर बैठ गया। जुबोती एक हसास हिस्सा है और इलाकाई ताकतों का गढ़ है। यहाँ चाइना का असर रसूख बहुत ज़्यादा है और चाइना का बहरी अड्डा भी जुबोती के पास है। चाइना का इंडिया को घेरने का मशहूर ज़माना डॉक्ट्राइन मोतियों की लड़ी का एक बड़ा मोती जुबोती है। इस सबब यहाँ इंडिया भी ज़ेर ज़मीन खूब सरगर्म है। इन हालात में ये मुमकिन ही नहीं कि खलीज अदन में मौजूद इंडियन नेवी के जासूस
کہ جدید ترین اسرائیلی آلات سے مزین جہاز پاک نیوی کے جہاز سے اڑان بھرنے والے ہیلی کاپٹر سے مخفی رہ جاتا۔ فوراً ہی نیول ہیڈ کوارٹر سے یہ خبر جوائنٹ چیف آف سٹاف کے پاس پہنچی، جہاں سے اسے متعلقہ سیکشن جو بدنام زبانہ را کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا اس کے پاس بھیج دیا۔ را جبوتی میں پوری طرح سے متحرک تھی۔ جبوتی ڈیسک کو یہ خبر فارورڈ ہوئی تو وہاں کھلبلی مچ گئی۔ ہیڈ کوارٹر میں پاک نیوی کے پورے اسرار ہیلی کاپٹر کی حرکت کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ را کے جبوتی ڈیسک کی انچارج گوشل اگروال تھی۔ وہ 50 سے اوپر کی ایک سوکھی سڑی اور بے حد کم رو عورت تھی۔ وہ ایک میڈیسن کمپنی کی آڑ میں بڑی کامیابی سے اپنے مقاصد کے حصول میں مصروف تھی۔ کوشل اگروال غیر شادی شدہ تھی۔ جاننے والے جانتے تھے کہ وہ غیر معمولی عورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ را کے آئندہ چیف کی بھی بہت بڑی امیدوار تھی۔ جبوتی ڈیسک آج کل جس کیس پر کام کر رہا تھا، اس تناظر میں اگر پاک نیوی کے ہیلی کاپٹر کی نقل و حرکت دیکھی جاتی تو کوشل اگروال کے لیے یہ فکر انگیز وقت تھا۔ ساتھ ہی کوشل کو ایک خوف نے بھی آ گرا۔ چند دن پہلے اوڈگا سے ایک بے حد حاصل حاصل رابطہ ہوا تھا۔ ایک درمیانی واسطے کے ذریعے کسی نے پاکستان کے میزائل پروگرام سے متعلق بے حد حساس اور اہم ترین معلومات وغیرہ بیچنے کے لیے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اصولی طور پر تو کوشل کو فوراً دلی ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کرنا چاہیے تھی، مگر اس سے پہلے اس نے اپنے طور پر معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ کوئی ٹریپ یا جبوتی ڈیسک کو سامنے لانے کے لیے چائنیز خفیہ ایجنسیوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ کوشل ابھی حرکت میں آئی تھی کہ معلومات بھیجنے کا خواہشمند لاپتہ ہو گیا۔ پاکستان نیوی کے ہیلی کاپٹر والا معاملہ سامنے آنے کے بعد کوشل کے دماغ میں کوئی چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ معلومات بھیجنے والا معاملہ کوئی ٹریپ یا فیک نہیں تھا، اور اب پاکستان سے یقیناً اس منحرف اور غدار کے خلاف مشن لانچ ہو چکا ہے۔ کوشل نے اپنا سر تھام لیا۔ اپنی کوتاہی کے اعتراف کے سبب ملنے والے منفی پوائنٹ سے راہ کے چیف بننے میں دشواری پیش آ سکتی تھی۔ کوشل تھوڑی دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر کرسی پیچھے رہ گئی اور فرسناشی جیت گئی۔ دل کڑا کر کے اس نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے خود ہی رپورٹ ٹائپ کر ڈالی۔ رپورٹ سینڈ کرتے ہی دل و دماغ سے بوجھ یکسر اتر گیا۔ اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آئی۔ ہیڈ کوارٹر سے آنے والی رپورٹ کا وہ مفصل جائزہ پہلے ہی لے چکی تھی۔ اسے پاک ہیلی کاپٹر کا رخ، منزل اور آنے جانے کا وقت ایک واضح کہانی سنا رہا تھا۔ یقیناً ہیلی کاپٹر کے ذریعے اوڈگا پر کوئی مشن ہی لانچ کیا گیا ہوگا۔ کوشل کا دماغ بڑی تیزی سے رواں دواں تھا۔ باہر سے لانچ ہونے والے مشنز کو مقامی سہولت کاروں کی ضرورت ہوتی تھی، اور را کے پاس مصدقہ معلومات تھی کہ پاکستان کی خطے میں دلچسپی صرف چائنا کے درینا دوست کی حد تک ہے۔ پاکستان سے لانچ ہونے والے کسی مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یقیناً مقامی سہولت کار ہائر کیے گئے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی اچانک کوشل چونک گئی۔ بلا چائنیز نیوی پاکستانی ہیلی کاپٹر کی نقل و حرکت سے کہاں بے خبر ہو سکتی تھی؟ عین ممکن تھا کہ چائنیز کی لانچ ہونے والے پاکستان مشن کو آشیرواد حاصل ہو۔ یہ خیال آتے ہی کینوس مزید وسیع ہو گیا۔ یہ بات تھی تو پاکستان کو مقامی سہولت کار ہائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے فطری تحتی کے پاس کسی بھی مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے وافر سہولیات تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کوشل کے دماغ میں زہریلے خیالات کی خوب روانی ہوئی۔ کوشل اٹھ کر الماری سے ایک جدید قسم کا سیٹلائٹ فون نکال کر لائی اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ چند ہی سیکنڈوں میں وہ دو طرفہ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری طرف بے حد واضح اور توانا مردانہ آواز ابھری۔ میڈم، اس دفعہ تو بٹھل کے باغ جاگ اٹھے۔ 2 دنوں میں دوسری کال آئی ہے تمہاری، کیا حکم ہے؟ کوشل نے روکھے انداز میں کہا۔ مجھے تو تمہاری کوتاہی پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہاتھ سے وہ پھسل کیسے گیا؟ بٹھل نے تعصف زدہ انداز میں کہا۔ چھوکری لوگوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا، اچانک ہی غائب ہو گیا۔ میں نے پورے اوڈگا میں نگاہیں لگا دی ہیں، جلد ہی وہ نظروں میں آ جائے گا۔ کوشل نے کہا، میں آ رہی ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اوڈگا میں ضروری کام اور بھی کرنے ہیں۔ اپنی ساری حرامزدگیاں موقوف کر دو، ساری توانائیاں اس بندے کو ڈھونڈنے میں لگا دو۔ کوشل کا خود آنا بے حد معنی رکھتا تھا۔ بٹھل ایک کایا آدمی تھا، بری طرح سے چونک تو گیا تھا مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ عام سے انداز میں بولا، بٹھل کھلے دل کا میزبان ہے، 1000 دفعہ ہو، صرف اس بندے کی خاطر کش اٹھا رہی ہو تو مجھے صرف 48 گھنٹے دو، اس کے بعد جو جی میں آئے کر گزرنا۔ اس دفعہ کوشل بولی تو اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ بٹھل، اس بندے کے وارث اوڈگا پہنچ چکے ہیں، مجھے وارثوں کو بھی دیکھنا ہے اور اس بندے کو بھی اپنی تحویل میں لینا ہے، یہ اکیلے تمہارے گروہ سے نہیں ہو پائے گا۔ بٹھل چونکا۔ اوڈگا میں نئے لوگ آئیں اور بٹھل کو خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ میڈم، اپنی انفارمیشن کو دوبارہ چیک کرو۔ اس کے لہجے میں نیٹ ورک پر اعتماد بول رہا تھا۔ کوشل بولی، وہ بے حد خاص لوگ ہیں۔ ساتھ ہی اس نے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے بارے میں تفصیل بتائی۔ راہ کو اپنی ہائبرڈ پالیسی کے تحت ایک دفعہ پھر جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا، اس لیے یہ معلومات آگے بڑھاتے ہوئے کوشل کو معمولی سے بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ بٹھل ابھی تک بااعتماد ہی ثابت ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ساحل کے محسوس حصے تک آنے جانے کا وقت جان کر بٹھل کو کرنٹ سا لگا۔ اس محسوس ٹائم میں تھوڑی دیر بعد ہی اس نے فانگ کے نامعلوم ساتھی کے ہاتھوں نہ صرف یادگار زک اٹھائی تھی بلکہ فانگ بھی پہلی دفعہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں آنے کے بعد اسی نامعلوم ساتھی کے سبب اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بٹھل کو 5 ساتھیوں کی ہلاکت سے زیادہ فانگ کے ہاتھ سے نکلنے کا دکھ تھا۔ ساتھ ہی وہ اس نامعلوم ساتھی کے بارے میں زبردست کھوج لگ گئی تھی کہ وہ کون تھا۔
कौशल की ज़बानी पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर के बारे में जानते ही इसके अयार दिमाग ने पूरी कहानी समझ ली। इसके सारे खेल को पल भर में लपेट देने वाला ज़बरदस्त खिलाड़ी यकीन पाकिस्तान से ला चुका था और इसका मेज़बान फांग था। फांग के कराची, ग्वादर और दुबई में राब्तों से बहुत लोग आगाह थे। फांग पर हाथ डालने के लिए जो हासिल हास मुखबरी हुई थी वो सिर्फ इतनी थी कि फांग मखसूस वक्त में एक आदमी को वहाँ से लेकर जाएगा, मखसूस मुहाफिज भी इसके साथ होगा। वह ज़बरदस्त खिलाड़ी गैर मुतवक्के तौर पर फांग के साथ पाया गया। फांग यकीनन इसको वसूल करने के लिए हुद गया। यह सब लहजे से भी कम वक्त में बटल के दिमाग में घूम गया। अपने साथियों के खून की प्यास और फांग को इस शिकंजे में बड़े आराम से निकाल कर ले जाने वाला इस खिलाड़ी तक जानलेवा रसाई के लिए बटल पहले ही हरकत में आ चुका था। बेहतरीन जरिया फांग की मुखबरी देने वाला मुखबर था, मगर फांग के बच जाने के बाद वो मुखबर बेहद डरा हुआ था और इससे कोशिश के बावजूद बटल रब्ता नहीं कर सका था। तफसील बताकर कौशल खामोश हुई। बटल की तरफ से भी खामोशी का तवील दौरानिया हुआ तो कौशल दोबारा बोली, क्या हुआ, कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? बटल ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैडम मैंने कहा था ना, ओटगा में कोई नया बंदा है और बटल को खबर ना हो, ये मुमकिन नहीं। क्या मतलब? इस दफ़ा कौशल के चौंकने की बारी थी। बटल ने तेज़ी से बाजी जमाई। तुर्क का पत्ता इसके हाथ में आ गया। कौशल ने तेज़ अंदाज में कहा, साफ लफ्ज़ों में बताओ कि पाकिस्तान से लॉन्च होने वाले अफराद तुम्हारी नज़रों में है। कौशल के तनफ़्फ़ुस की रफ्तार बढ़ गई। ऐसा था तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अरे धीरज मैडम, धीरज, नज़रों में नहीं है तो आ जाएंगे। हाँ, वो याद आया, मेरा दस्ते रास्त यादेव और 2 साथी माल समेत अभी तक कोस्ट गार्ड ने नहीं छोड़े। मैंने पिछली दफ़ा भी तुम्हें। कौशल ने ज़ेरे लब इसे एक मर्दाना गाली देते हुए कहा, 2 घंटे में रिहा हो जाएंगे। मुझे वो बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ।